لفظ لفظ حکمتیں ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ گرامی قدر سامعین، محترم و مکرم بزرگوں اور عزیزوں، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ایک ایسی شخصیت اللہ ذوالجلال کی طرف سے رحمت بن کر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور اس کی مخلوق کے لیے قیمتی اثاثہ بن کر اور اپنے سر پہ ختم نبوت و رسالت کا تاج سجا کر اس دنیا کے افق پر نمودار ہوئی، جن کا نام نامی اسم گرامی سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔
جب سے اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا سبق یاد کروانے کی کوشش کی اور لوگوں کو بتلایا کہ تمہارے خالق اور مالک نے زمین و آسمان اور تمہیں ایسے ہی نہیں پیدا کیا، بلکہ تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کو بنانے کے لیے آئے۔ تو یاد رکھیے، اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت قائم ہونے تک نہ تو سورج بدلا ہے، آج بھی وہی سورج طلوع ہو رہا ہے جو آج سے 1450 سال پہلے نکلتا تھا، زمین و آسمان بھی نہیں بدلے، ستارے اور چاند بھی نہیں بدلا۔ اللہ ذوالجلال کی سنت کہ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ آنا اور جانا لگا ہوا ہے، یہ بھی نہیں بدلا۔ اور اللہ ذوالجلال کی اس زمین کے اوپر اس مٹی سے نکلنے والی نعمتیں وہ بھی نہیں بدلیں۔ آخر کیا بدلا؟ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کی رسالت سے انسان بدلے، انسانوں کے اندر تبدیلی آئی، اور ایسی تبدیلی آئی کہ جس کے اثرات صرف مکہ شہر میں اور مدینہ شہر تک محدود نہیں تھے، بلکہ ان کی آمد کے اثرات نے اور تبدیلیوں نے پوری دنیا جہاں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ اور وہ تبدیلی اتنی دیر پا تھی کہ آج بھی 24 گھنٹوں میں کوئی ایک گھنٹہ اور وقت بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ کی زمین کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا نہ گونجتی ہو۔ وہ اتنی مضبوط اور مستحکم تبدیلی تھی کہ اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا کفر ان کی دعوت کو مٹانے کے لیے اور ان کی دی ہوئی وراثت کو، قرآن مجید کو اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، بدلنے کے لیے اپنی پوری کوششیں کرتے رہے، لیکن اللہ ذوالجلال کے فضل و کرم سے یہ امت جو اس پیغمبر کے آنے سے بنی، یہ انسان جن کے اندر تبدیلی آپ کے آنے سے پیدا ہوئی، یہ اس طرح پہاڑوں کی طرح مضبوط رہے کہ آج بھی اسلام اسی طرح زندہ ہے۔ آج بھی قرآن کی جتنی تلاوت پوری دنیا میں مسلمانوں کے ہاں ہو رہی ہے،
آج بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا طریقہ اور وعدہ اللہ ذوالجلال نے پورا کر دکھایا ہے۔ اس سے پہلے نہ کوئی امت اتنی لمبی عمر پا سکی اور نہ پوری دنیا میں اپنے اثرات چھوڑ سکی۔ آئیے میں صرف چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے اس نقطہ نظر سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تبدیل کیا ہوا۔ ہمارے ہاں تو آمد مصطفیٰ سے جو چند دنوں کی تبدیلی آتی ہے وہ بڑی عارضی ہوتی ہے۔ دیواروں کو، بازاروں کو، دکانوں کو سجا لیا جاتا ہے اور چند دن کے بعد یہ روشنیاں اور یہ سجاوٹ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور محنت سے جو دلوں کے اندر نور پیدا کیا تھا، جو انسانوں کے دلوں کو بدلا تھا، اور جس قرآن اور سنت کا زیور اور روشنی لوگوں کے اخلاق میں، لوگوں کی راتوں میں اور لوگوں کے دنوں میں اور لوگوں کے کاروبار میں اور لوگوں کی سیاست میں اور لوگوں کی عبادت میں اور لوگوں کے حسن اخلاق میں جو انقلاب برپا کیا تھا وہ ہمیشہ رہا اور ہمیشہ رہے گا اور قیامت تک وہ زندہ اور جاوید رہے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ ایک دو دن کی تبدیلی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو بدل دیں، اپنی سوچ، فکر اور عقیدے کو بدل دیں اور اپنی زندگی میں عبادت کی لذت اور عبادت کی حلاوت، راتوں کو اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہم کلام ہو کر جب لوگ سوئے ہوں اور صبح اٹھ کر اللہ کی مخلوق کی خدمت، راتیں مصلی پہ گزریں اور دن اللہ کی مخلوق کی خدمت اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دینے میں گزریں، اور جب مارکیٹ میں بیٹھیں اور بازار میں بیٹھیں تو ایک شخص بھی ایسا نظر نہ آئے کہ جس سے خریدنے والے کو دھوکے کا کوئی امکان پیدا ہو سکے۔ یہ تبدیلیاں پیدا کیں اور یہ دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی اپنی امت کو یہ سمجھا دیا کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ تم نے بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تم نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کر لیا ہے، اللہ کے ساتھ ایک تجارت کر لی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ ذوالجلال کے ساتھ یہ معاہدہ اور یہ سودا کیا کہ اس کلمہ پڑھنے کے بعد میری جان اور میرا مال یہ میرا نہیں ہے،
یہ اللہ تیرا ہے، یہ دیا تو اللہ نے تھا لیکن ہمیں ایک بطور امانت دیا تھا کہ تاکہ ہم اس کے ساتھ خرید سکیں، کوئی چیز خرید لیں۔ ہم نے کیا خریدا؟ ہم نے اللہ کا دیا ہوا یہی مال، جان اور مال، یہ اللہ کو بیچا، اور اس کے بدلے اللہ ذو الجلال نے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یہ فرما دیا کہ اگر میری دی ہوئی زندگی، جان اور مال تم مجھے دے دو تو میں تمہیں اپنی جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ ایک اللہ کی عبادت، اسی اللہ کے سامنے سجدہ، اسی اللہ کے سامنے جھکنا اور اسی اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا، گردنیں کٹ جائیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں تھیں، بلکہ پورے جسم کو آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیا تو ایک بے قیمت مکھی کو بھی غیر اللہ کے نام پر چڑھایا نہیں ہے۔ ایسا پختہ عقیدہ کہ اللہ ذو الجلال کے علاوہ نہ کوئی ہمارا خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ کوئی معبود ہے، اور نہ کوئی شفا دینے والا، نہ کوئی عطا دینے والا، اور نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، اور نہ کوئی گنج بخش ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ساری صفتیں اگر کسی ایک ذات کے اندر جمع ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، محمد الرسول اللہ۔ یہ جب سے اقرار کیا تو ہمارا یہ ایمان بنا کہ جب ہم نے محمد کے ساتھ رسول اللہ کو لگایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اپنا عقیدہ بنا لیا، اپنے دل میں یہ چراغ جلا لیا کہ آپ کی بات وہ آپ کی نہیں ہوگی، وہ اللہ ذو الجلال کی ہوگی۔ آپ کی زبان اقدس سے قرآن نکلے وہ بھی اللہ کی وحی، اور آپ کے جسم اطہر اور زبان اقدس سے حدیث نکلے وہ بھی اللہ کی وحی۔ ان بنیادی عقائد کے بعد انسانوں کو بدلا تو کیا بدلا؟ 5 نمازیں فرض ہوئیں، آمد رسول، معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اس وقت سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک 1.5 لاکھ کے قریب آپ کے جانثار وہ اللہ ذو الجلال نے آپ کو دیے، لیکن انہوں نے 5 فرض نمازیں تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ تو تہجد میں والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے اور بخشے ہوئے تھے، پھر بھی اللہ ذو الجلال سے راتوں کو اٹھ کر بخشش مانگنے والے۔ کسی نماز کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہو گیا تھا کہ آپ سفر سے واپس آ رہے،
راستے میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا، رات پڑ گئی، سب تھکے ہوئے تھے تو سب سو گئے، لیکن سونے سے پہلے آپ حضرات بھی یہ سنت زندہ رکھا کریں۔ مسلمان نمازی رات کو سونے سے پہلے جب اس کو یہ خطرہ ہو کہ آج میں تھکا ہوا ہوں، سفر سے آیا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کی صدا گونجے اور میں سویا ہی رہوں اور آواز یہ آئے کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ اور لوگوں، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو آدمی ڈیوٹی لگا کر سوئے، الارم لگا کر سوئے، اپنی امی اور دادی اور ابو کو کہہ کر سوئے، کسی دوست کو فون کر کے سوئے کہ مجھے خطرہ ہے کہ شاید فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ نہ کھلے اور میری نماز جماعت سے رہ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ سفر میں ہیں اور سفر بھی جہاد کا سفر ہے، سفر جہاد جو ایک ایک قدم مبارک اور ایک ایک قدم اللہ کی رضا کا ہے۔ تو آپ نے پوچھا من یکلؤنا باللیل، کہ ہم تو سونے لگے ہیں، اب کون ہے جو خیال رکھے کہ صبح نماز کے لیے اٹھائے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ڈیوٹی میں دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بے فکر ہو کر سو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حبشے سے فروخت ہوتا ہوا غلام آیا اور اس کالے رنگ کے غلام کو آزادی ملی، ان کو خریدا، سیدنا ابو بکر نے خریدا، اللہ کے نام پر آزاد کر دیا۔ جس کو اللہ نے رنگ تو کالا ہی دیا تھا، ہونٹ تو موٹے ہی دیے تھے، لیکن تمام صحابہ میں آواز کا حسن اور اذان کی خوبصورتی اور آواز کی بلندی اور حسن جو بلال کو ملا تھا کسی اور کو نہیں ملا تھا۔ مؤذن مقرر ہو گئے۔ اللہ نے ان کو وہ شرف دیا تھا کہ آپ خواب میں جنت میں جاتے ہیں، آپ کے آگے چلنے کی آواز آہٹ آتی ہے، پوچھتے ہیں اللہ اکبر، پوچھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ بلال ہے، چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے اور آواز اس کے چلنے کی عرش سے اوپر جنت میں آتی ہے، عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا سے اوپر جنت میں آتی۔ نماز کی محبت، کہتے ہیں جی میں جگاؤں گا، میری ذمہ داری، سو گئے، پھرتے رہے، گھومتے رہے، آخر وہ بھی تو اسی قافلے کے ساتھی تھے، اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے اور چہرہ اس طرف جدھر سے روشنی نمودار ہوتی ہے، سورج نکلنا تھا کہ جب میں روشنی دیکھ لوں گا تو اذان کہوں گا اور سب کو اٹھاؤں گا، لیکن وہ بھی سو گئے۔ سورج نکلا
सूरज की शुआएं और तपश पड़ी, सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, फिर अबू बकर उठे, उमर फारूक उठे, और जैसे जैसे आवाजें बुलंद होती रहीं तो दूसरे साहबा भी उठे, सैयदना बिलाल भी उठे। अल्लाह अकबर। मैं जो आपको बताना चाहता था कि सब कहने लगे परेशान परेशान, कहने लगे हलकना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो तबाह हो गए। खसिरना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो घाटे में पड़ गए कि सूरज निकल आया और फजर की अभी तक हमने नमाज नहीं पढ़ी। सब परेशान। क्या आमद मुस्तफ़ा और मरहब मुस्तफ़ा के आज हम नारे लगाने वाले, दिलों के अंदर नमाज की अकीदत और मोहब्बत और नमाज की हलावत और मिठास, कोई हमारे दिलों में भी ये मौजूद है? और पूरी जिंदगी कभी ऐसा मौका आया ही नहीं था तो परेशान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल को बुलाया, पूछा बिलाल आपने कहा था कि मैं उठाऊंगा, तो आपने उठाया नहीं। तो सैयदना बिलाल कहने लगे रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे भाइयों यहां से अखलाक भी सीखते जाओ। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि फजर में नमाज के लिए उठाएं, लेकिन ना उठा सके तो आपने उनको लाइन हाजिर करके गाली नहीं दी, सब्बो शतम नहीं किया, हाथ नहीं उठाया, लाठी नहीं मारी, झिड़कियां नहीं दी। कहा बिलाल उठाया नहीं आपने? तो सैयदना बिलाल ने कहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फिरता तो रहा, बस फिर मैं भी थक गया और मैं ऊंट से टेक लगाकर इस तरफ मुंह करके, तो मैंने कहा चलो रोशनी होगी तो मुझे पता चल जाएगा। बस जिस अल्लाह ने तुम्हारी रूहों को कब्ज किया उसी अल्लाह ने मेरी रूह को भी कब्ज कर ली। आपने डांटा नहीं, कहा बिलाल अजान दो। क्या पता चला कि अगर कभी इंसान सोया भी रहे और पता न चले तो जब उठे सूरज निकल भी आए तो फिर भी अजान दे और जमात अपने घर में करवा ले, जमात की शक्ल बना ले। अजान दी और सहाबाए किराम को तसल्ली दी कि तुम परेशान हो। क्या मुझे और आपको कभी फजर की नमाज लेट हो जाए तो इतनी परेशानी कभी आई है कि हलकना खसिरना, हम तो तबाह हो गए, हमारा तो सारा माल लूटा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से वो लोग पैदा हुए कि अगर उनकी जमात से नमाज रह जाती तो वो कहते थे कि मेरा लख्ते जिगर बेटा फौत हो जाए तो मुझे इतना अफसोस नहीं होगा जितना नमाज की जमात गुजरने का अफसोस हो। 7 दिन मौलाना मुबारकपुरी ने लिखा तोहफतुल अहमदी में, 7 दिन
انا للہ پڑھتے رہتے اگر کوئی ایک نماز ان کی جماعت سے رہ جاتی. یہ لوگ بدلے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا پریشان نہ ہو، لیس التفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ، کہ کوتاہی اگر نیند میں انسان ہو اور نماز کے وقت نہ اٹھ سکے تو یہ اللہ ذوالجلال کوتاہی نہیں لکھتے. کوتاہی اس وقت لکھتے ہیں کہ بیدار ہو اور پھر نماز کا وقت گزر جائے. من نام عن صلاۃ او نسیہا، جو نماز کے وقت سے سویا رہا یا اس کو بھول گیا تو جب بھی اٹھے گا وہ نماز پڑھے گا. تو اللہ کی رحمت کو دیکھیں کہ اللہ ذوالجلال اس کی نماز کو قضا نہیں ادا لکھ دیں گے. کیسے اللہ ذوالجلال نے آپ کی دعوت سے انسان بدلے. نماز کی پابندی، نماز کی تکبیر اولا کی پابندی. سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، میں نہیں جانتا کہ 40 سال میری زندگی میں گزر گئے کہ جب اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں نہ ہوں، اور 30 سال میری زندگی میں گزر گئے کہ میں نے کوئی ایک نماز بھی صف اول کے بغیر نہیں پڑھی ہے. آپ کی دعوت سے تو یہ لوگ پیدا ہوئے نا، انسانوں میں تبدیلی آئی. اور کیسی تبدیلی کہ اللہ نے فرما دیا تھا ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بھی جنتی ہے، سعید بن زید بھی جنتی ہے، اور سارے بدر والے. اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، اللہ نے آسمان سے دیکھا اور جھانکا. اللہ نے کہا یہ بدر میں لڑنے والے سارے کے سارے جنتی، یہ آج کے بعد جو بھی عمل کریں میں نے ان کو بخش دیے. بیعت الرضوان میں درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے 1500 صحابہ کرام، کیا فرمایا اللہ ذوالجلال نے کہ یہ بھی جنتی. اور کیا فرمایا کہ جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہو گئی کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آئی. سب جنتی. اور میرے بھائیو، ہمیں تو اپنا پتہ ہے کہ ہم جنتی ہیں اور ہمارا حال کیا ہے. ان کو جنت کی خوشخبریاں، لیکن تہجد نہیں چھوٹی. اور دنیا کے بڑے بڑے تاجر، لیکن پہلی صف نہیں چھوٹی. یہ تبدیلی پیدا کی. کیسی تبدیلی پیدا کی؟ شکلیں بدل گئیں. میں نے عرض کیا تھا کہ آسمان، سورج اور چاند اور زمین اور ستارے نہیں بدلے تھے، انسان بدلے، دل بدلے، اور عبادت کی لذت پیدا ہوئی. اور قرآن کی محبت اتنی پیدا ہوئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اور زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہ، تھوڑا کرو. وہ کہتے ہیں مجھے زیادہ پڑھنے کی اجازت دو. آپ کہتے ہیں نہ. کیوں جی، یہ الٹا کام نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی شادی کر دی، اور بیٹا ماشاءاللہ
کچھ دنوں کے بعد اپنی بہو سے پوچھا، آپ لوگوں کو بھی بیٹوں کی شادی کر کے فارغ ہو، آپ اپنے آپ کو نہ سمجھ لیا کریں۔ ویسے جو حال ہے نا ہمارے گھروں کا، شادی کے بعد بیٹے کو پوچھنا یہ ویسے مشکل بڑا ہوتا ہے آج کل کے دور میں۔ کیوں جی؟ آج کل کے دور میں، لیکن وہ دور جو رسول اللہ نے بدلا تھا، کیا ہے کہ بیٹے کی شادی کی عمر بن عاص نے رضی اللہ عنہ، اور چند دنوں کے بعد اپنی بہو سے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے عبداللہ کا، کیسا سلوک اور معاملہ ہے؟ وہ بیچاری کہنے لگی کہ جب سے آئی ہوں تو ابھی تک تو رات کو مصلے پہ اس کو کھڑا دیکھتی ہوں اور صبح وہ روزہ رکھ لیتا ہے، میں تو فارغ ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہا کہ عبداللہ کی شادی کی، اس بیچاری کا قصور کیا؟ آپ نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو، عبداللہ کو بلاؤ۔ اب سنیے تکرار کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اور میرے بھائیوں چلو اور کچھ نہیں تو ہر روز قرآن کھول کر ایک رکوع پڑھ لیا کرو۔ کیوں جی؟ ہم تو یہی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ایک رکوع تو پڑھ لیا کرو تاکہ قرآن سے تعلق اور محبت تو رہے نا۔ ساتھ ترجمہ پڑھ لیا کرو، ان کو تو ترجمہ آتا تھا، ایک پاؤ پڑھ لیا کرو۔ ہم تو یہ بھی منتیں نکالتے ہیں کہ دکان میں قرآن رکھ لو اور جب فارغ ہو تو 2-4 آیتیں پڑھ لیا کرو، گاڑی میں قرآن رکھ لو۔ اب عبداللہ کو بلایا، عبداللہ کیا کرتے ہو؟ تیری آنکھوں کا حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تو تم ساری رات کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی، مجھے بتائیے کہ میں پھر کتنا قرآن پڑھا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن میں قرآن ختم کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی اتنا کم؟ کہا چلو 30 دن میں ختم کر۔ کہنے لگے جی میں تو زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو 20 دن میں ختم کر۔ کرتے کرتے آپ نے فرمایا 7 دن میں ختم کر لو۔ کہتا ہے کہ نہیں جی اور مجھے اجازت دو۔ آخر کہاں جا کر حد مقرر ہوئی؟ 3 دن پر۔ آپ نے فرمایا 3 دن میں پھر قرآن ختم کر لو۔ وہ کہنے لگے جی میں تو اور جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ، یہاں حد قائم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ نہ، 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا، بیوی کو بھی وقت دو، اپنے جسم کو، آنکھوں کو وقت دو۔ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ میرا مقصد کہ ان لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں تھوڑا پڑھو، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے زیادہ پڑھنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو ہر روز قرآن کا 1 ورق 2 صفحے پڑھ لیا کرو، یہ تمہاری غذا ہے۔ ایمان کا نور بجھ جائے گا اگر تم نے قرآن کی تلاوت نہ کی۔ ایسے ایسے بد نصیب بھی ہیں ہمارے اندر کہ 11 مہینے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا اور صرف رمضان میں 1 قرآن بھی پورا نہیں ہوتا۔ ان کے اندر کیا انقلاب آیا؟ انسان بدلے،
उनकी शक्लो सूरत बदली कि रसूलुल्लाह का इधर हुक्म होता था और उधर सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले अमल हो जाता था। आपने एक साहबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो आपने क्या फरमाया? शुअलतुम मिनन नार, ये उंगली में तुमने सोने की अंगूठी नहीं पहनी बल्कि जहन्नम की आग का अंगारा है। सुनते ही गए और एक मजलिस में एक नौजवान को मैंने भी कहा, ये हदीस सुनाई। कहते हैं ठीक है जी। फिर मैंने कहा अल्लाह के बंदे, उस सहाबी ने क्या किया था? जब ये फरमान सुना तो उसको उसी वक्त उतार कर फेंक दिया। लोगों ने कहा जेब में डाल लो, घर ले जाओ, किसी काम आ जाएगा। तो कहने लगे आपने इंसान बदले थे। कहने लगे जिस चीज को मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया, मैं अब उसको पकड़ता भी नहीं हूं। कोई मुस्तहिक उसको ले जाए, पकड़ ले। इधर फरमाने मोहम्मद हो, उधर गर्दन झुकाई हो। इंसान बदले, ऑर्डर दे दिया कि ऐ मुसलमानों, मजूसी लोग अपनी दाढ़ी मूंढते हैं, मुशरिकीन मक्का अपनी दाढ़ी मूंढते हैं, तुम दाढ़ी को छोड़ दो, दाढ़ी को बढ़ाओ। वफ़िरो वाफो कसिरो अरखो अर्जो। मुझे कोई शख्स अपने इल्म और तारीख दानी पे नाश करने वाला और सहाबाए किराम की सीरत का मुताला करने वाला कोई शख्स ये बता दे कि आपके इस हुक्म के बाद 1.5 लाख इंसानों में से खा वो मुनाफिक क्यों ना हो, उनमें से किसी का चेहरा वो दाढ़ी के बगैर नहीं था। आपके इस फरमान के बाद सब ने अपने चेहरे पर इस दाढ़ी को सजा लिया। सिर्फ इबादत नहीं बदली, सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं बदली, बल्कि कारोबार भी बदला। कारोबार बदला। पहले सूद भी लेते थे, झूठ भी बोल लेते थे, किसी के माल पर गारत गरी भी कर लेते थे, माल लूट लेते थे, दूसरों का माल लूट लेते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान बदले। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? एक किंदी और हजरमी दोनों का झगड़ा हुआ कि ये प्लाट और जमीन मेरी है, और उसने कहा जी ये तो जी हमारी है। झगड़ा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। आपने पूछा हाँ भाई, कहा जी मेरा कब्जा है इसके ऊपर। तो अब जिसका कब्जा होता है, हमारे दौर में भी हम भी कहते हैं हाँ जी जिसका कब्जा है उसकी है। ये कागजात तो अब बनने शुरू हुए। उसने कहा जी मेरा कब्जा है और मेरे बाप दादा का कब्जा था। दूसरे ने कहा जी इनके आबाओ अजदाद ने हमारे बड़ों से छीनी थी, गस्बन और जुल्मन छीनी थी, ये हमारी है। आपने उससे कहा कि तेरे पास कोई गवाह हैं उस दौर के? कहने लगा नहीं जी वो तो सारे फौत हो गए उस दौर के लोग। तो जब मुद्दाई के पास गवाह ना हो तो फिर मुद्दा अलैह से कसम उठाई जाती है। जिसके हाथ पे कब्जा था उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हाँ भाई तेरी जमीन है? हाँ जी मेरी। आपने फरमाया कि आपको कसम उठानी पड़ेगी, कसम उठाओ।
دوسرا حضرمی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹی قسم اٹھا کر ساری زمین لے جائے گا. آپ نے فرمایا لیس لک الا یمین، جب تیرے پاس کوئی شہادت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا. اس کو کہا ہاں بھی اٹھو، قسم اٹھاؤ. وہ اٹھا، آپ نے پہلے اپنے پاس بلا لیا. کیا کہا؟ آج مسلمان ہو کر مسلمان کا مال دھوکے سے، تجارت کے نام پر، ظلم سے، غصب سے، جھوٹ سے، کسی طریقے سے بھی، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، مکمل حرام ہے. کیسے؟ اس کی عزت بھی دوسرے پر حرام ہے، اس کی جان بھی دوسرے پر حرام ہے، اور اس کا مال بھی دوسرے پر حرام. یہ آپ نے مسلمانوں کو یہ قاعدہ سمجھا دیا. کیسی تبدیلی آئی؟ قسم اٹھانے سے پہلے آپ نے کہا کہ سن لے، اگر تو نے جھوٹی قسم اٹھا کر یہ زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، اپنی زمین رکھی، تو پھر اللہ ذوالجلال قیامت کے دن تجھے 3 سزائیں دے گا. جب تو قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرا سارے کا سارا آدھا جسم وہ ساتھ نہیں ہوگا، شل ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ غضبناک ہوگا. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، ایسا کوئی کام نہ کرو کہ اللہ غصے میں آ جائے. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بالشت بھی جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کیا، تو یہ 7 زمینوں کا طوق اللہ ذوالجلال قیامت کے دن آپ کے گلے میں ڈالے گا اور جہنم میں پھینک دے گا. انسان بدلے. وہ اسی وقت کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سزائیں برداشت نہیں کر سکتا، یہ زمین اسی کی ہے، میری نہیں ہے، اسی کو دے دو، مجھے ایک ٹکڑا بھی نہیں چاہیے. یہ انسان بدلے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے. صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے، جسم پر مل رہے ہیں. آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کہنے لگے حب اللہ و حب رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، کہ آپ کے جسم پر قطرے لگے ہوں، پانی لگا ہو، اور وہ زمین پر نہ گرے، ہمارے ہاتھوں میں آئے، اور وہ مبارک پانی اپنے جسم اور چہرے پر ملنے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر سن لو، یہ صرف پانی مل لینا ٹھیک ہے، ایک عقیدت ہے تمہاری، لیکن یاد رکھو من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤد امانتہ اذا تمن ولیحسن جوار من جاورا. جو شخص مجھے محبوب بنانا چاہتا ہے یا میرا محبوب بننا چاہتا ہے، وہ 3 کام کرے کہ جب بات کرے جھوٹ نہ بولے، سچ بولے. آئیے اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کرے نا، جھوٹ نہ بولے اور امانت میں خیانت نہ کرے. وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، اور جو پارٹنر ہو تجارت میں، ساتھی ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، پڑوس میں رہنے والا ہو، اس کے ساتھ
नेकी का बदला नेकी ही नहीं करनी बल्कि इससे आगे बढ़कर एहसान करना है, फिर तुम्हें मेरी और अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। मैं आप भाइयों से पूछता हूं, कभी ये सोच लिया करो कि हम कहते हैं कि हमें अल्लाह के रसूल से पूरी कायनात से बढ़कर मोहब्बत है। क्यों जी? यही हमारा दावा है और यही हमारा ईमान है कि पूरी कायनात से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, बीवी से बढ़कर, कारोबार से बढ़कर हमें हर चीज से ज्यादा मोहब्बत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अगर हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लें कि आपको हमारे साथ मोहब्बत है कि नहीं, क्यों जी? पूछ लें, एक दो बातें पूछ लेते हैं। हमारा ये दावा, और आगे हम दूसरे से पूछ लेते हैं। भाई देखिए, आप अपने बेटे से कहते हैं बेटा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं हर चीज नछावर कर दूं आपकी मोहब्बत पर, और बेटे से पूछें कि हाँ बेटा जी आपको भी मेरे साथ है, वो कहे मैं तो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो क्या इस मोहब्बत का फायदा है? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, और हम अल्लाह के रसूल से पूछें, आपने फरमाया, क्या फरमाया? मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की, जिसने धोखा दिया मेरे उम्मती को, मिलावट की, मिलावट करके झूठ बोलकर माल बेचा, वो मुझे महबूब कहता रहे, लेकिन मैं कहता हूं लैसा मिन्ना, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो नौजवान जिसके माँ और बाप जिंदा हैं, वो मुसलमान है, कहता है कि हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं तो वो फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर मन अक्का वालिदै, जो अपने माँ और बाप का नाफरमान है। हम कुरान से तो पूछ लेना कि हमारी सिफात वो हैं कि अल्लाह को भी हमारे साथ मोहब्बत हो। यहूदी कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं और महबूब हैं। हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के महबूब हैं। नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु। अब कुरान से पूछें कि यहूदी अल्लाह तेरे बेटे और तेरे महबूब हैं, अल्लाह से पूछें तो कुरान कहता है कि अल्लाह का उन पर गज़ब टूटा, अल्लाह ने उन पर लानत बरसाई और उनकी शक्लों को अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने खिंजीर और बंदरों की शक्लों में तब्दील कर दिए। अब वो कहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह कहते हैं गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, हर नमाज में हम क्या पढ़ते हैं? गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन। इन पर अल्लाह की लानत भी है, गज़ब भी है, और इनको खिंजीर और बंदरों की शक्लें बनाकर अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए इनको इबरत बना दिया। आइए, हमारा ये दावा है, दावा नहीं ईमान है कि इस कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, सिर्फ रबीउल अव्वल में नहीं। क्यों जी? सिर्फ 12 तारीख को नहीं, बल्कि 40 साल जिंदगी है आपकी, 60 साल जिंदगी है हमारे किसी बुजुर्ग की, तो 60 साल की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा नहीं होगा कि जिस लम्हे में अगर हमारी मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत ये कम हो गई और माल की मोहब्बत ज्यादा होगी तो ईमान खत्म होगा। और ये ईमान है, और इसकी दलील वो फिर हमारा अकीदा है
ہماری نماز ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا اخلاق ہے اور ہمارا چلن پھرن ہے۔ آمد مصطفیٰ سے صرف گلیاں اور آسمان تو ویسے ہی رہا تھا، انسان بدلے تھے۔ آئیے آج ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی اولاد کو بدلیں، اپنے گھروں کو بدلیں، کاروبار کو بدلیں، اخلاق کو بدلیں، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ ذوالجلال کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اس محبوب کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا اور ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، میرا اس خطبے کا آخری پیغام یہی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، اخلاق کا حسن، اس پر ہمیں پوری کوشش اور پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رحمت کی امید سے اپنی زندگی کو رکھیں، اور جب تک جسم میں جان ہے ہمارا یہی طرز عمل رہے۔ اللہ پوری امت مسلمہ پہ رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے اس ملک عزیز پر بھی رحم فرمائے، اس کو استحکام نصیب فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔